بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت اللہم صل علی محمد صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرکائے تقریب بالخصوص محترم حاجی چودھری محمد اعظم صاحب، ان کے فرزندگان اور ان کے متعلقین، اعزاء اقارب، خوبصورت روحانی محفل میں ہم شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقہ سے محترم حاجی چودھری محمد اعظم صاحب کے والد گرامی کی کامل و مکمل بخشش فرمائے آمین، اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج چونکہ ان کا سالانہ ختم شریف ہے اور پھر عصر کے بعد اور مغرب کے بعد سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کے معمولات میں تھا کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان اکثر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان جو دعائیں کی جائیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کے صدقہ سے، محفل کے صدقہ سے، اور محترم حاجی صاحب کے بچوں نے جو خوبصورتی سے نعتیں پڑھی ہیں، ان کی نعت پڑھنے کے صدقہ سے ان کے والد کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ قرآن حکیم کی بڑی مشہور آیہ کریمہ میں نے محفل پاک میں ہمارے خاندان کی بہار اور ہمارے لیے لائق ساتھ احترام و توقیر و اعتبار محترم حضرت علامہ مولانا قاری خلیل احمد حقانی صاحب تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خصوصیات سے نوازا ہے۔ یہ علاقہ کے سرپنچ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، پھر ایک ہمارے سارے خاندان کی اس وقت ایک بہترین نمائندگی کرنے والی شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو علم و سلامتی عطا فرمائے۔ تو میں نے ایک آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ انبیاء سورت نمبر 21 کی آیت نمبر 35 ہے، سورت نمبر 21 کی آیت نمبر 35 ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی اس کائنات میں آیا اسے بالآخر اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ اس پر سب سے بہترین تبصرہ میاں صاحب نے کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جیون جیون جھوٹا نامہ، موت کھلی سر اتے، لکھ کروڑ تیرے تیسانے خاک اندر رل ستے۔ حضرت غوث الاعظم کا ارشاد ہے کہ اے باشندگان بغداد، تم سے زیادہ خوبصورت لوگ آج ان کی قبروں سے خاک اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو جو بھی اس کائنات میں آیا اسے بالآخر مر جانا ہے، اسے بالآخر زمین کا رزق بننا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ زمر سورت نمبر 39 کی آیت نمبر 30 ہے، انک میت، اے میرے حبیب آپ پر بھی موت طاری ہوگی۔ یعنی جس ہستی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس ہستی کے لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ آپ پر بھی موت طاری ہوگی۔ لیکن ایک فرق رکھنا چاہیے کہ حضور کا وصال اپنے لیے تھا، امت کے لیے مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے۔ یہ موت کیا ہے؟
जिस्म से रूह निकल जाए, जिस्म के पिंजरा से रूह का परिंदा परवाज कर जाए तो ये मौत है। तो जब रूह निकलती है तो आला रूह, अच्छी रूह अच्छी जगह पर जाती है, बुरी रूह का ठिकाना बुरी जगह है। हुजूर की रूह निकली तो उसने रब से पूछा, बता मैं तेरे हबीब की रूह हूँ, मेरा ठिकाना कौन सी जगह है, मेरा आस्ताना कौन सी जगह है, मेरा आशियाना कौन सी जगह है। तो आवाज़ आई, मेरे महबूब की रूह, तुझे हमने अपने हबीब के जिस्म से निकाला इसलिए है कि हमारा कानून है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इस कानून को पूरा करने के लिए अपने हबीब के जिस्म से निकाला है। और अगला कानून ये है कि आला रूह आला जगह में जाती है, इस कायनात में मेरे महबूब मोहम्मद के जिस्म से आला जगह है ही नहीं। आप अंदाज़ा कर लें कि अल्लाह ताला ने हुजूर की रूह को निकाला तो रूह रसूल ने रब से पूछा, मेरा मरकज़ कौन सी जगह है, ठिकाना कौन सी जगह है। तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरा ये कानून है कि आला रूह आला जगह में जाती है, इस कायनात में मेरे महबूब मोहम्मद के जिस्म से आला जगह है ही नहीं। तो हर एक ने दुनिया से चले जाना है। सूरह रहमान, ये कुरान का सूरा नंबर 55 है, उसकी आयत नंबर 26 है। अल्लाह फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान, हर एक ने मर जाना है। हज़रत मियाँ साहब फरमाते हैं, कुछ वसा नहीं सा आयदा, मान किया फिर करना, जिस जुस्से नो छंड छंड रखें, खाक अंदर वंज तरना। तो हर एक ने मर जाना है, हर एक ने फना के घाट उतर जाना है। कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, रसूल पाक तकरीर कर रहे थे, खिताब कर रहे थे, तो एक गुस्ताख खड़ा हुआ, वो कब्रिस्तान से आया था, तो इसने एक हड्डी को उठाया हुआ था, तो हड्डी को उसने तोड़ा, उसे डस्ट उड़ रही थी। उसने कहा, मोहम्मद आप ये कहते हैं कि हम मर जाएंगे और मर के दोबारा जिंदा किया जाएगा। हड्डी को तोड़कर कहने लगा, मैं युह्यिल इज़ाम वहिया रमीम, हड्डियों को दोबारा कौन जिंदा करेगा। तो अल्लाह का कुरान उतरा, सूरा अल क़यामा, सूरत नंबर 75, आयत नंबर 1 और 2। अल्लाह ने फरमाया, अयहसबुल इंसान अल्लन नजमा इज़ामा, इंसान ये गुमान करता है कि हम दोबारा हड्डियों को जमा नहीं करेंगे। कुरान ने कहा, बला क़ादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, बनान अरबी में ये उंगलियों के पोरों को कहते हैं। अल्लाह फरमाता है, जब हशर कायम होगा तो इंसान अपनी कब्रों से निकलेंगे इस हाल में कि उनकी उंगलियों के पोरों में भी फर्क नहीं होगा। जिस हाल में मरे उसी हाल में उनको उठाया जाएगा। सूरा अल क़यामा में सूरत नंबर 75 की आयत नंबर 36 में है, अयहसबुल इंसान अन युत्रका सुदा, इंसान ये गुमान करता है कि अल्लाह ने उसे फजूल पैदा किया है। यानी जिस रब ने हमें पैदा किया है वो रब कह रहा है, इंसान ये गुमान करता है कि हमने उसे फजूल पैदा किया है। जिस तरह हमारी सोसाइटी में लोग कहते हैं, बस ये जहाँ मिठा अगला किस डिठा, यानी अल्लाह किस कदर झिड़की के अंदाज में ये फरमा रहा है, अयहसबुल इंसान अन युत्रका सुदा, इंसान ये गुमान करता है कि अल्लाह ने उसे फजूल पैदा किया। सूरह काफ, सूरत नंबर 50 आयत नंबर 18, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, इंसान तेरी ज़बान का बोल लिखा जा रहा है, तेरे हाथ की हरकत को लिखा जा रहा है। तेरे हाथ जुल्म के लिए आगे बढ़ते हैं या अल्लाह की बारगाह में उठते हैं, तेरे हाथ की हरकत को लिखा जा रहा है। फिर कुरान हकीम का अगर आप मुताला करें
تو چونکہ یہ ختم شریف کی تقریب ہے اور ہمارے نبی اس کائنات میں آئے، خوشیاں بھی ہم مناتے ہیں، مقصد کیا ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب ہو کہ ہر ایک نے چلے جانا ہے۔ سہ سنگار سنگت دے ڈٹھے اوڑک وتھاں پئیاں، جنہ باج ایک پل نہیں سے جیندے وہ شکلاں یاد نہ رہی۔ موت کی بے رحم ہوائیں جب چلتی ہیں تو انسان پر گمنامی کا کفن ڈال کر رخصت ہو جاتی ہیں، لوگ شکلیں تک بھول جاتے ہیں، تو ہر ایک نے چلے جانا ہے۔ سورہ مومنون سورت نمبر 23 آیت نمبر 114، اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، لوگو تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں فضول پیدا کیا؟ کہا نہیں، لوٹ کر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام کے درمیان تقریر کی، اور حضور کی تقریر جو ہے یہ جس طرح ہمارے ہاں مقرر حضرات کرتے ہیں اس طرح کی تقریر نہیں ہوتی تھی۔ حضور کس طرح تقریر کرتے تھے؟ ایک دیہاتی عورت نے کہا خلو المنطق کأن منطقہ حضرات نظم یتحدرن فصل لا نظر ولا حذر، ان کی ایک ایک بات جدا جدا ہوتی تھی، یعنی سننے والا آرام سے بات کو یاد کر لیتا تھا۔ یہ تقریر کا انداز ہے۔ یہ جو کانوں کے پردے پھاڑنے والی تقریریں تو کہہ سکتے ہیں ان کو، سنت کا اسلوب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے تقریر کی، تو تقریر کے دوران اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے درمیان سورہ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 101 تلاوت کی، سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ میرے صحابہ اس دنیا سے جانے کے بعد دو طرح کے عذاب ہوں گے، ایک قبر کا، ایک آخرت کا۔ یہ خطاب حضور نے کیا تو وہ لوگ جو حضور کے پاس بیٹھتے تھے مجلس میں، ان کو تو حضور نے جنت کی بشارت دی تھی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ 10 صحابہ تو ایسے ہیں جنہیں حضور نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی، اور فرمایا کہ لا تمس النار من رعانی، جس نے میرے حالت ایمان کے ساتھ میری زیارت کی اسے آگ چھو بھی نہیں سکے گی۔ تو وہ جنتی لوگ جو حضور کے پاس بیٹھتے تھے قبر کی بات سنی تو روئے۔ سب سے اوپر کے صحابی ہیں سیدنا صدیق اکبر، سب سے بزرگ شخصیت، سب سے افضل شخصیت سیدنا صدیق اکبر۔ آپ روئے اور کہنے لگے یا لیتنی لم اخلق، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ یعنی شان ان کی کتنی بلند ہے۔ حضور نے فرمایا انی لعارف رجلا باسمہ و باسم ابیہ و باسم امہ یاتی بابا من ابواب الجنہ، کہ میں ایسے بندے کو جانتا ہوں کہ جب وہ جنت کی طرف جائے گا نا تو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی مرحبا مرحبا مرحبا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا شاید حضور کا اشارہ میری طرف ہے، کہتے ہیں میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا ہوا ابو بکر الصدیق، وہ ابو بکر ہے۔ تو شان کتنی بلند ہے کہ جب وہ جنت کی طرف چلیں گے تو ہر دروازے سے ویلکم کہا جائے گا، لیکن قبر کی بات سنی تو کہتے ہیں یا لیتنی لم اخلق، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا کہ مجھے قبر میں امتحان کے مرحلہ سے گزرنا نہ پڑے۔ ہمارے ہاں تو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ایک محفل نعت کروائیں، میلاد کا ایک کوئی پروگرام کروائیں اور پھر کسی پیر صاحب کے مرید ہو جائیں اور سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ یہ حضور کے جو مریدین تھے ان کی شان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا کہ تاکہ مجھے قبر میں سوالات کے مرحلہ سے گزرنا نہ پڑتا۔ دوسرے خلیفہ راشد ہیں حضرت عمر۔ حضرت عمر کی شان کتنی ہے؟ حضور نے فرمایا
الحق ینطق من لسان عمر، اللہ کی زبان کا ٹرانسلیٹر میرا عمر ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. سراج اہل الجنہ عمر، اہل جنت کا چراغ عمر ہے. فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان بھی عمر کے سائے سے بھاگ جاتا ہے. شان کتنی بلند. لیکن جب قبر کی بات سنتے ہیں تو روتے ہیں، کہتے ہیں ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. عمر تمہارا کیا بنے گا اگر اللہ نے تمہیں معاف نہ کیا. کتنے عالی شان لوگ، لیکن وہ قبر کی بات کو سن کر تڑپ جاتے. تیسرے خلیفہ راشد ہیں سیدنا عثمان غنی، حضرت بیٹھے ہیں. ان سے پوچھئے ہمارے رسول کبھی کرسی پر بیٹھتے تھے، کبھی صحابہ کے درمیان بیٹھ جاتے تھے، کبھی تھکے ہوتے تھے تو ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے. تو ایک دن حضور بیٹھے ہوئے تھے تو یہ مبارک پنڈلی تھوڑی سی ننگی تھی. اسی حالت میں حضرت صدیق اکبر آ گئے تو حضور بیٹھے رہے. حضرت عمر آ گئے، حضور بیٹھے رہے. جو ہی سیدنا عثمان غنی داخل ہوئے حضور کے گھر تو آپ نے کپڑا نیچے کیا. جب مجلس ختم ہوئی تو سیدہ عائشہ کہنے لگیں میرے والد آئے ہیں، آپ جس طرح بیٹھے تھے بیٹھے رہے. عمر آئے ہیں، جس طرح بیٹھے تھے بیٹھے رہے. جو ہی عثمان آپ کی ڈور سے ٹیپ پر آیا ہے سبیت ثیابک، آپ نے کپڑوں کو سیدھا کر دیا. تو حضور نے فرمایا الا استحیی برجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. شان کتنی بلند ہے. لیکن جب قبر کی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں حق البقاء علی سیدی فعینی ابکی ولا تسأمی، میری آنکھوں رویا کرو اس لیے کہ جو آنسو میری آنکھ سے نکلا وہ میری بخشش کا حوالہ بن جائے گا. چوتھے خلیفہ راشد ہیں جناب تاجدار حلتا مرتضیٰ مشکل کشا مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام. ان کو نسبتیں کتنی حاصل ہیں. حضور کے داماد ہیں، صحابی ہیں، حسنین کے والد ہیں، سیدہ فاطمہ کے شوہر ہیں. کتنی بلند نسبتیں. لیکن قبر کی بات سن کر وہ روئے تو کسی نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں من قلت الذات و بعد السفر و وحشت الطریق، آگے راستہ بڑا مشکل ہے، میں قبر کی شام کو یاد کر کے رو رہا. مائیں اور بہنیں پردے میں بیٹھ کر سن رہی ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ انہوں نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی روئیں اور کہا یا لیتنی لو کنت ورقۃ من ہذہ الشجرہ، کاش میں ایک درخت کا خشک پتا ہوتی، درخت کا ایک پتا ہوتی اور مجھے قبر میں امتحان کے مرحلہ سے گزرنا نہ پڑتا. بلکہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، جب سے میں نے آپ کی تقریر سنی ہے کہ قبر بندے کو دباتی ہے اس طور پر کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف آ جاتی ہیں، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف آ جاتی ہیں، تب سے میری رات کی نیند چلی گئی. تو حضور نے فرمایا عائشہ، قبر ہر ایک سے ایسا سلوک نہیں کرے گی. جو بندہ اچھے عمل لے کر قبر میں جائے گا اسے قبر اس طرح دبائے گی جس طرح ماں پیار سے بچے کے سر کو دباتی ہے. تو محترم سامعین، ہر ایک نے دنیا سے چلے جانا ہے. آج آپ کے والد گرامی رحمہ اللہ تعالی ان کا سالانہ ختم شریف ہے اتفاق سے آج کی، تو اس لیے پھر میں نے موت کے حوالہ سے چند باتیں عرض کی اور آخری دو جملے جو انہوں نے مجھے فرمایا کہ قبر پر جانا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ یاسین عند قبر ابویہ غفر اللہ ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے اپنے والد یا والدہ کی قبر کے سرہانے قبر کے پاس جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ تلاوت کرنے والے کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. تو جو تلاوت کر رہا ہے اس کے گناہ معاف ہوں گے، تو جس کے لیے کی جا رہی ہے اس کے رب ذوالجلال کیوں کر معاف نہیں فرمائے گا. پھر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ والد اور والدہ کی دعائیں کبھی ختم نہیں ہوتی. والد اور والدہ کا فیضان ہمیشہ شامل حال رہتا ہے. مثلا جب فتح مکہ ہوا
تو 10,000 کا لشکر تھا. حضور مکہ جا رہے ہیں تو راستے میں پہلے ابوا کے مقام پر گئے, اپنی والدہ کی قبر پر سلامی پیش کی. اس پر محدثین نے گفتگو کی, وہ کہتے ہیں اپنی والدہ کی قبر پر اس لیے گئے تاکہ والدہ کا فیضان بھی شامل حال ہو جائے. اور آخری جملہ کہ حضور نے فرمایا والد اور والدہ جب دنیا سے چلے جائیں تو 4 چیزوں کی ذمہ داری یہ اولاد اس کے لیے لازم ہے. ایک الصلاۃ علیہما, ان پر نماز جنازہ پڑھنا. دوسرا والاستغفار لہما, ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا. جس طرح آج ہم نے بیٹھے ہوئے ہیں تو بخشش کی دعا کرنا, استغفار طلب کرنا, یہ بھی اولاد کی ذمہ داری ہے. اور تیسرا بر الاصدقاء, باپ کے دوستوں سے اچھا تعلق رکھنا, ماں کی سہیلیوں سے اچھا تعلق رکھنا. اور چوتھا انجاز الوعد, والد اور والدہ نے کوئی وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کر سکے, یہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ والد اور والدہ کا وہ وعدہ پورا کریں. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ محترم حاجی چودھری محمد اعظم صاحب کے والد گرامی رحمہ اللہ تعالیٰ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور یہ ان کے بیٹوں نے جو خوبصورت نعتیں پڑھی ہیں, برصغیر کے 4 محدثین ہیں, ان چاروں محدثین کے الفاظ متقاربہ قریب الفاظ, ان سب کا ایک ہی جملہ ہے کہ جو بندہ گھر میں میلاد کی محفل سجاتا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو بھی قبول کرتا ہے اور اس گھر میں اپنی برکت بھی اتارتا ہے. اللہ اس محفل کے صدقہ سے آپ کے والد صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میں آخر میں آپ کا, آپ کے بیٹے مخدوم صاحب کا, محترم منور صاحب کا, معظم صاحب کا اور ان بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا دل کر رہا تھا کہ آپ کے تینوں بیٹوں کی نعتیں سن کر نعت پر گفتگو کرتا, لیکن چونکہ آج ختم شریف تھا تو میں نے کہا چلو یہ ریلیونٹ موضوع یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ نے جو یہ دعا کے چراغ روشن کیے ہیں اللہ ان کے حق میں قبول ہوں. آمین.